اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے میدان محشر کی ہولناکیاں۔ قیامت کا دن، وہ دن جب پوری کائنات اپنی اصلی حالت سے بدل دی جائے گی۔ زمین اور آسمان لرز اٹھیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی غلام، نہ کوئی امیر ہوگا، نہ کوئی غریب۔ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے تاکہ لوگ اس دن کی تیاری کریں۔ سورہ حج میں فرمایا گیا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس کی دہشت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اسے زمین نگل لے مگر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دن ہر شخص کے لیے اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ کرے گا۔ قیامت کا دن سور پھونکے جانے کے ساتھ شروع ہوگا۔ اسرافیل علیہ السلام کے پہلے سور پر تمام زندہ مخلوقات مر جائے گی، زمین و آسمان تہس نہس ہو جائیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، تمام مردے دوبارہ زندہ ہوں گے اور حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو سب آسمانوں اور زمین والے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے باقی رکھے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ سب کھڑے دیکھنے لگیں گے۔ اس دن سب سے بڑا دھوکہ یہی ہوگا کہ دنیا میں جو لوگ اپنی طاقت، مال اور اقتدار پر فخر کرتے تھے وہ سب خاک میں مل چکا ہوگا۔ سور پھونکتے جانے کے بعد تمام انسانوں کو ایک وسیع میدان میں جمع کیا جائے گا جسے میدان محشر کہا جاتا ہے۔ سور پھونکے جانے کے بعد تمام انسانوں کو ایک وسیع میدان میں جمع کیا جائے گا جسے میدان محشر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہموار اور بے کنارہ جگہ ہوگی جہاں تک کوئی درخت نہ ہوگا، نہ پہاڑ، نہ کوئی سایہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین سفید اور چمکدار ہوگی، اس پر کسی کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ یہاں تمام لوگ بے لباس، ننگے پاؤں اور ختنے کے بغیر ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کی شدت اور خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، بھائی اپنے بھائی سے منہ موڑ لے گا اور ہر شخص اپنی نجات کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہوگا۔ اس دن سورج انتہائی قریب آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں کے اتنا قریب ہوگا کہ اس میں اور ان کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ پھر لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، اور کچھ لوگ تو پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ چیخو پکار کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے مگر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہوگا، کیونکہ آج فیصلے کا دن ہے، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا عمل جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوش ہو کر کہیں گے، لوگو آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں جانتا تھا کہ مجھے میرا حساب ضرور ملے گا۔
جبکہ گناہگاروں کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور وہ حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کاش موت میرے لیے سب کچھ ختم کر دیتی۔ قیامت کے دن اعمال کو میزان میں تولا جائے گا، نیکیوں کے پلڑے میں باری ہونے والے کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ برائیوں کے پلڑے باری ہونے والے خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے۔ حساب کتاب کے بعد سب کو پولیس رات سے گزرنا ہوگا۔ پولیس رات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور نیچے جہنم دہک رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ بجلی کی مانند گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے کی رفتار سے، کچھ چل کر، کچھ گھٹنوں کے بل، اور کچھ رینگتے ہوئے گزریں گے، جبکہ کچھ جہنم میں گر پڑیں گے۔ جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک پتھر پھینکا جائے گا، وہ 70 سال تک گزرتا رہے گا مگر اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا۔ نیک لوگ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے رہے، وہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، وہاں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس، نہ کوئی غم۔ وہاں قیامت کا دن انتہائی ہولناک ہوگا، اور اس دن کی تیاری ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے بار بار تنبیہ کی ہے کہ ہم اس دن کے لیے نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے بچیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کا اہتمام کریں اور برے کاموں سے بچیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت میں داخل کرے، آمین۔